سردار ایاز صادق کی وہ ویڈیو بیان تھا جو انہوں نے بھیجا سب کے لیے، کیا آپ کی نظر میں وہ ویڈیو بیان انہوں نے خود سے بنایا یا ان کو کسی نے کہا بنانے کو؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ اس ویڈیو بیان کی ٹائمنگ درست تھی؟ سینیٹر ناصر بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات پہ بات اب اسپیکر صاحب نے جو ایک میسج دیا کہ آپ دونوں آ جائیں میرے پاس، حکومت بھی آ جائے، اپوزیشن بھی آ جائے، تو مذاکرات کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے۔ اب اس کے لیے آپ کہیں گے کہ آج صبح ہی ہو جائیں، شام کو ہی ہو جائیں، یہ اگر دیکھیں ایک اور بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیسے حکومت کی طرف سے مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی اپروول میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی پھر اس میں سبجیکٹ ٹو عمران خان کہ وہ جو بھی باتیں ہوں گی پھر ان سے اپروول لی جائے گی۔ کم سے کم یہ نہ ہو کہ یہ بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی منظوری کے بعد یا اس کے تحت ہی یہ بیان جاری کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے ایک بات کہی نا کہ اب عمران خان صاحب ہی لگتا ہے صبح وہ اپنے جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے ملیں گے تو مذاکرات ہوں گے، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ میں نافرمانی کی کال دے دوں گا، اتوار کا دن آخری دن ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شو بھی پورا کر لے عمران خان، اور پہلے بھی وہ نافرمانی کی تحریک کا اس طرح لوگوں کو کہا، کسی نے اثر نہیں کیا، اپنا بل جلایا تو وہ سب سے پہلے جمع کرا دیا۔ تو جب آپ سنسیئر ہے کہ مذاکرات کریں گے تو پھر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اتوار کا آخری دن ہے، تو میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب سنسیئر ہے تو مذاکرات ضرور ہوں گے، حکومت کرے گی، لیکن اس کے لیے یہ کہہ دینا جی کہ اتوار تک مذاکرات شروع ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اتوار تک شروع ہوں گے مذاکرات۔ یہ ضرور ہے کہ ٹیمیں بن جائیں گی اور مذاکرات سے جب حکومت اپنی ٹیم اناؤنس کرے گی تو مذاکرات ضرور ہوں گے۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کو ہائی کورٹ نے 15 منٹ میں ختم کر دیا۔ آپ کی کیا توقعات ہیں اس کیس سے؟ دیکھیں، جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اتنا واضح صاف کیس ہے، 1 سال لگا اس کو، میرا خیال ہے ابھی 1 سال بعد اس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 190 ملین کیس کیا ہے؟ وہ لندن سے ملک ریاض ہے، اس کی پراپرٹی ہے، وہ ہولڈ ہوئی، وہ پروف نہیں کر سکے کہ میرا جو پیسہ ہے یہ وائٹ منی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ منی لانڈرنگ ہے یہ پیسہ، اور حکومت برطانیہ نے وہاں ایک NCA نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے ہولڈ کیا، وہ پیسہ واپس آیا، وہ آنا تھا پاکستان کے پاس، اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک ڈرامہ کیا اپنی کابینہ کا، یہ دیکھو ایک خط ہے، اس کو لہرایا کہا جی کہ اس کی میں منظوری دے رہا ہوں۔ وہ ملک ریاض جس کے خلاف 460 ارب میں پتہ نہیں کتنا اتنا جرمانہ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ جرمانے میں جمع کرایا۔ کیوں بھائی؟ یہ عوام کا پیسہ آپ نے وہاں کیوں جمع کرایا؟ بشرا بی بی کو اگر اس میں سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملی، جائیداد ملی، یہ سامنے آئیں گی القادر ٹرسٹ کی بات، تو فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ چلیں یہ مجھے بتائیے، اب آج جو آپ کی حکومت نے اپنا پلان، اپنے پتے شو کیے ہیں سر قومی اسمبلی میں، اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل ٹیبل پہ رکھا گیا ہے، 2 ادارے اس کے تحت بن رہے ہیں۔ ایک بل رکھا گیا ہے نیشنل فورینزک ایجنسی کا بل، اس کے تحت ایک فورینزک ایجنسی بنے گی جو تحقیقات کرے گی، اور جو اس کے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے 2 ادارے ہیں وہ جو ہے نیریٹو بھی بلڈ کرے گی، اور آف کورس کاؤنٹر نیریٹو بھی دیں گے، اور سزاؤں کے حوالے سے بھی ان کو اختیارات ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں پیکا ایکٹ میں 10 لاکھ جرمانہ، 5 لاکھ قید کی سزا تجویز کی گئی ہے اس ترمیمی بل کے اندر۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ بھی سلو کر دیا ہے، ٹویٹر کو بھی بند کر دیا ہے، نئے قوانین لے کر آئے جا رہے ہیں تاکہ ان کی گیم سوشل میڈیا پہ ختم کی جا سکے۔ لیکن بٹ صاحب، چیئرمین پی ٹی اے کے آج کے بیان جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی اے جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کہ ہم کچھ بھی چھپانا چاہیں نا، ہم چھپا نہیں سکتے، انٹرنیٹ ایسا ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ ایٹم بم ہے، اور اگر اس کا استعمال ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اس سچویشن کو بٹ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ جو
یہ ٹک ٹاکر جھوٹ بولنا سب کچھ کرنا. ابھی تو دیکھیں دہشت گردی ہے, جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے لیے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اگر اس کے لیے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی سر, تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہوگی اور پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, ہم پی ٹی آئی کی بات دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ یہ چیز کو ہم نے پھر تھوڑا جتنی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو دیکھنا کتنی غلط خبریں آتی ہیں, کوئی سب پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کتنی عوام فراڈ کا شکار ہو جاتی ہے آن لائن سر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, سائبر کرائم والے نہیں ہوتے ہیں, ایف آئی اے والے نہیں ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی تو کوئی قانون بنائے کہ فراڈ ہونا بند ہو آن لائن سر. نہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو دہشت گردی ہے یہ سب سے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا یہ ایک چل پڑا ہے نا کام کا دہشت گردی کے لیے. اور پھر دوسرا یہ جھوٹ جو ہے, جھوٹ کا اتنا ٹک ٹاک پہ چلتا ہے. یہ جو آپ کی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کوئی ایک بات بتائیے گا سر, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا پھر ہمیں صاحب, اور جب حکومت اور ریاست جھوٹ بولے اس وقت کیا ہونی چاہیے سزا؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں بل آنا چاہیے کہ جو ٹی وی میں بیٹھ کے جو ہمارے اپنے کوئی دوست ساتھی الزامات لگا دیتے ہیں, الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں لندن میں بیٹھا تھا, میرے خلاف جب جھوٹے کیس بنے, کچھ چینلز کے اوپر کیس کیے, میں نے کیس جیتے, کیونکہ وہاں جھوٹ بولنے کی آپ کو سزا ملتی ہے, آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی بل آتا ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, یہ بل کیوں آ رہا ہے. تو کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے بل آنا اور یہ چیزیں I completely agree with you. لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت, جس طرح آپ نے کہا نا, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ضرورت ہے. تو سر معاشی حالات دیکھیے نا سر, ہمارے ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے. کل سر پنجاب نے 500% تنخواہیں بڑھا دی پنجاب اسمبلی کی, آج 3 ادارے نئے بنائے جا رہے ہیں, خرچے پہ خرچے ہوئے جا رہے ہیں, اور ہم معاشی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں. I'll come back to you, کیونکہ میں آپ سے ایک بڑا